ترکی، پاکستان اور آذربائیجان تین ملک ایک قوم۔ پاک بھارت کشیدگی پر ترک و آذری صدور کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ رجب طیب اردوان نے کہا امید ہے پاکستان اور بھارت میں مستقل جنگ بندی رہے گی، آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ آذری صدر الہام علیوف بولے ترکی اور پاکستانی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب اس خطے میں ہو رہی ہے جہاں آزاد کرایا گیا۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان۔ India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan, 240 million people, to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible, this was never possible, and this will not be possible inshallah. Pakistan, Azerbaijan and Turkey, we are now eagerly looking forward to take our trilateral partnership to new heights. بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیفری کی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان خوش قسمت ہے، اس کے پاس ترکی، آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ آذربائیجان کی یوم آزادی تقریب میں بھی شرکت، بولے پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرا دیے، معرکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہوں۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آذربائیجان، آذری وزیر دفاع سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نریندر مودی کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ، کہا غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کیا جا رہا ہے۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ۔ اربعین سے قبل زائرین پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ۔ بھارت کی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا، خطے میں غیر ضروری طور پر تب جانا کسی طور ذمہ دارانہ عمل نہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، بھارتی اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ مسئلہ کشمیر، جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی طرف سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی۔ IMF نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا، آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثنا ختم، کھاد، اسپرے اور زرعی آلات پر 18% GST عائد کرنے کا کہہ دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز، ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ، کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ POS پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے۔ 26ویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف ہے، ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا کہ ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں،
ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں، بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چکن کی قیمت بڑھنے پر سیخ پا، کہا حکومتی اداروں کی موجودگی کے باوجود چکن کے نرخ بڑھنا قطعی ناقابل قبول ہے۔ وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ میں سرمایہ کاری کی فرینڈلی پالیسی کو سراہا۔ محکمہ توانائی ترقیاتی اور منصوبہ بندی کے محکموں کی جانب سے عوامی فلاحی سکیمز کی تعریف۔ ناصر حسین شاہ نے کہا، صوبہ سندھ مختلف سیکٹرز میں منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے۔ صوبائی وزیر نے وفد کی سربراہ اور دیگر ممبران کو تحائف بھی پیش کیے۔ ڈاکٹرز کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بننے کے لیے 2 نمبری، پنجاب کے 10 ڈاکٹرز نے محکمہ صحت پنجاب کو جعلی تجربہ لیٹر اور جعلی ڈگریاں جمع کرا دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایکشن، تمام ڈاکٹر سے وضاحت طلب کر لی، 3 روز میں تمام ڈاکٹرز کو جواب کا حکم۔ گجرانوالہ میں بے لگام ڈاکو کرکٹر حسن علی کی والدہ کا پرس چھین کر فرار، واقعہ تھانہ لدے والا کے علاقے میں پیش آیا۔ پرس میں 2,30,000 سے زائد کی رقم تھی۔ بھائی خرم کا کہنا ہے والدہ میری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، ڈاکو پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ کو ہوگی۔ چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونق بھی بڑھ گئی، ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ لاہور کی مویشی منڈی میں صحرائی جہازوں کی لینڈنگ، خوبصورت بکرے، چھترے اور بیلوں کی دھوم، اعلیٰ نسل کی اونٹوں پر دلکش نقش و نگار۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، سبی اور تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، حیدرآباد اور نوابشاہ 45، ساہیوال اور سرگودا 43، لاہور، ملتان اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی میں مانسون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔